يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیة اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. خداوند متعال نے جب اپنا تعارف کروایا تو فرمایا کہ وہ عالمین کا رب ہے، عالمین کا پالنے والا ہے. رب کہتے ہیں مالک کو اور پالنے والے کو. رب کی اصطلاح مالک کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. جب صرف کہیں رب تو صرف اللہ ہی کو کہہ سکتے ہیں. باقی اگر کسی کے لیے بھی ترکیب میں استعمال کریں تو پھر نسبت کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے رب الدار گھر کا مالک، جیسے جناب عبد المطلب کے کلام میں ہے کہ جب ابرہہ نے قصد کیا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے تو وہ پورا لشکر لے کے ہاتھیوں کا، ذہنوں میں سورہ فیل ہوگا، مجھے پورا واقعہ پیش نہیں کرنا، تو سورہ فیل بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ نے وہاں پہ بھی کہا تو کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو اب رب مالک کے معنی میں اور پالنے والا کے معنی میں. تو جب ابرہہ آیا یمن سے ہاتھیوں کا لشکر لے کے، خود ہاتھی جب غصے میں آتا تو پاؤں میں رونت دیتا ہے، بہت بڑا وجود ہوتا ہے. تو آیا، اس نے آنے کے بعد کہا بھئی مکے کا سردار کون ہے؟ انسان جب سردار کو شکست دے دے تو پھر باقی سب کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. سردار روب میں آ جائے تو باقی کوئی نہیں لڑتا. تو مکے والوں سے پوچھا گیا، انہوں نے بتایا مکے کے سردار سید بطحا، مکے کے ایک ناموں میں سے نام ہے بطحا. تو سید بطحا ہیں حضرت عبد المطلب. کہا بھئی ان کے یہ جب سردار ہیں
تو ان کی جائیداد بھی ہوگی, مویشی ہوں گے, جانور ہوں گے. تو ان کے جتنے جانور ہیں اپنے قبضے میں لے لو, کیونکہ جانور چرنے باہر جاتے تھے, اونٹ تھے, گائیں تھیں, بھیڑ بکریاں تھیں, کا سب اپنے قبضے میں لے لو. جب یہ بات کرنے آئیں تو ہم ان کو شکست دیں گے سب کو اپنے. تو جب ابرہہ نے سب کو روک لیا, جناب عبد المطلب کو بتایا ان کے خادموں نے کہ آپ کے سارے اونٹ جانور ابرہہ نے ہتھیا لیے. تو جناب عبد المطلب نے 2 بیٹوں کو آواز دی اور کہا, ابو طالب, حمزہ, میرے ساتھ چلو, ابرہہ سے بات کرنی. توجہ کیجئے گا, جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا, سرور کائنات کے والد کا. جناب سرور کائنات کی ولادت ہونے والی. بھئی عام الفیل میں تو ولادت ہے سرور کائنات کی, عام الفیل میں اللہ نے بتایا کہ دیکھو اتنا بڑا معجزہ دکھا کے میں نے حبیب بھیجا. تو وہاں جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے, تو آپ نے سارے بیٹوں میں انتخاب کیا, تو آواز دی, کہا ابو طالب, حمزہ, میرے ساتھ چلو. دیکھیں اتنا بڑا لشکر وہ لایا, ہاتھیوں کا لشکر, اتنی بڑی فوج. جناب عبد المطلب جب بلا رہے ہیں تو صرف 2 بیٹوں کو. توجہ, انہیں بھی پتا ہے کسے ساتھ لے جانا ہے. کوئی فاتح خیبر ہے, حیدر کرار کا باپ ہے, اور کوئی حمزہ ہے شیر کا شکار کرنے والا. کہ میرے ساتھ چلو, ابرہہ سے بات کرنی ہے, جو جملہ مجھے پیش کرنا ہے. آئے جناب عبد المطلب, دونوں بیٹوں سے کہا آپ دونوں رک جائیں, میں اکیلا بات کروں گا. جو بڑھاپے میں اتنا روب رکھتا ہو کہ ابرہہ کے سارے لشکر فوج کے سامنے اکیلے جائے, وہ جناب سرور کائنات و جناب امیر کے دادا ہے. جو جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں, تو فوراً اندر گئے. تو ابرہہ کو بتایا کہ عبد المطلب آئے ہیں, سید بطحا. اس نے کہا آنے دو. اور اس کا ایک ہاتھی تھا جو سدھایا ہوا تھا, اس کی ٹریننگ ہوئی تھی کہ جب بھی کوئی آئے وہ اس کو اشارہ کرتے تھے, وہ ڈراتا تھا. تو مورخین نے لکھا یہ ہے کہ ابرہہ نے کہا ذرا اس ہاتھی کو میرے خیمے کے سامنے لے آؤ تاکہ عبد المطلب پہ روب بیٹھ جائے. ہاتھی لایا گیا لیکن اس نے کچھ نہیں کیا. تو سارے مسلمانوں نے لکھا یہ ہے, مسلمانوں نے یہ لکھا ہے کہ جب جناب عبد المطلب گئے تو ان کی پیشانی میں سرور کائنات کا نور تھا, جس نور کو دیکھ کے ہاتھی نے کوئی گستاخی نہیں کی. اور پھر مسلمان بحث کر رہے ہیں محمد نور ہیں یا خاک ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نا. تو ایک مرتبہ جو جملہ قابل غور ہے, جب گئے جناب حضرت عبد المطلب سلام اللہ علیہ ابرہہ کے سامنے, تو ایک مرتبہ جناب عبد المطلب سے سوال کیا ابرہہ نے, کیسے آنا ہوا؟ یمن کا تھا, عرب زبان تھا, کیسے آنا ہوا؟ کہا تمہارے لوگوں نے میرے اونٹوں کو ہتھیا لیا ہے, میں اپنے اونٹوں کو واپس لینے آیا. کہا بس اتنا ہی کام ہے؟ کہا. کہا عبد المطلب مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ مکے کے سردار ہیں, آپ کو لوگوں نے بتایا نہیں میں کعبہ ڈھانے آیا ہوں؟ کہاں بتایا. کہا آپ نے پھر کیوں مجھ سے بڑا کام نہیں کہا کہ کعبے کو نہ ڈھا؟ آپ نے صرف اپنے اونٹوں کی بات کی کہ میرے اونٹوں کو واپس کر دو, کعبے کے لیے کیوں نہیں کہا کہ مت ڈھا؟ کہ انا رب الابل وللبیت رب, میں اونٹوں کا مالک ہوں, گھر کا اپنا مالک ہے. غور فرما رہے ہیں سے جانے کے رہا. ابل جمع ہے اونٹوں کے, کہا انا رب الابل وللبیت رب. بھئی اللہ یعنی اللہ نے خانہ کعبہ کو کہا بیت اللہ کا, بیت کا یعنی اللہ کے گھر کا بھی ایک رب ہے. ایک جملہ پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں تو مجھے جو رب کو پیش کرنا تھا. جانے کے نام یہاں جناب عبد المطلب نے یہ کہا, اس نے کہا کہ ان کے اونٹ واپس کر دو. آپ واپس آئے, دونوں بیٹوں سے کہا
سارے خادموں سے کہوں اونٹوں کو لیں واپس چلیں. جب چلنے لگے تو سب کے سب واپس آئے, اور اس کے بعد پھر ابرہا اپنے ہاتھیوں کو لے کے حملہ کرنے آیا. تو قرآن کا سورہ ہے کہ کاسف معقول, چبایا ہوا جیسے بھوسا ہوتا ہے نا, کچھ آپ چبا کے تھوک دیں, کوئی پھل کھائیں تھوک دیں تو اسے بھوسا کہا جاتا ہے. کاسف معقول, اللہ خود ہی کہہ رہا ہے چبا کے جب انسان پھینک دیتا ہے کوئی چیز, کہ ہاتھیوں کا بھوسا نکل گیا. اور اللہ کہتا ہے طیرن ابابیل, جو سب سے چھوٹا پرندہ ہے نا وہ ہے ابابیل. توجہ, سب سے بڑا جانور ہاتھی, سب سے چھوٹا پرندہ ابابیل. اللہ نے ابابیلوں کی چونچوں میں پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں دی, بڑے بڑے ہاتھیوں کا مار دیا. کہ او ابرہا تو تکبر میں آیا تھا, بڑے بڑے ہاتھی لایا تھا, میں نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے. میں اپنے سارے دشمنوں کو, بڑے بڑے دشمنوں کو چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے مارتا ہوں. اتنا بڑا فرعون چھوٹی سی موج نے مار دیا, اتنا بڑا نمرود چھوٹے سے مچھر نے ناک میں گھس کے دماغ خراب کر دیا. اتنا بڑا ابرہا, اتنا بڑا ابرہا, چھوٹی چھوٹی ابابیلیں چھوٹے چھوٹے کنکر لائیں. میرا دل یہ کہتا ہے ایک کنکر ہوا میں رک گیا. اللہ نے بتایا یہ ہے جو بیت کا, جو خانہ کعبہ کا, بیت اللہ کا دشمن ہو وہ بھی کنکریوں سے مرتا ہے, اور جو مولود کعبہ کا دشمن ہو غدیر میں سلامت. توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے کرام. تو اللہ نے ہمیشہ بڑے بڑے دشمنوں کو چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے ختم کروا دیا. اللہ کے مقابلے میں نہ آنا, وہ رب العالمین ہے, وہ رب العالمین. ایسا نہیں کہ ایک جملہ ذہن میں آیا شاید پیش کروں, دل کو لگے. اب رسول خدا کے جو سب سے بڑے بڑے دشمن تھے نا, بڑے بڑے دشمنوں میں ایک نام تھا ابو جہل. تو اللہ نے کہا بھئی یہ میرے رسول کا سب سے بڑا دشمن ہے, اسے میں سب سے چھوٹے صحابی سے قتل کرواؤں گا اگر پہنچ گئے ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول تھے, بہت چھوٹا قد. سارے صحابہ جب بیٹھے ہوتے تھے وہ کھڑے ہوتے تھے, لگتا تھا یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بہت چھوٹا قد تھا, کسان کے بیٹے تھے, سب سے غریب تھے. توجہ, سیاہ فام تھے, ابو جہل کے غلام تھے, پیغمبر نے خرید کے آزاد کیا تھا. جب جنگ بدر ہوئی نا, ابو جہل زمین پہ گرا. جناب عبداللہ ابن مسعود فوراً آگے بڑھے, پوچھا غلام کے بیٹے, او کالے کیا بات ہے, کیوں آیا؟ کب مر رہا ہے, موت کے وقت کہہ رہا ہے, تو کیوں آیا؟ کہ تیرا سر قلم کرنے. کہ کوئی سردار ہی مار دیتا مجھے, کیا کوئی مجھے سردار مارتا, قریش کا کوئی بنی ہاشم کا سردار مارتا, تو غلام مجھے مارنے آیا. توجہ, جناب عبداللہ ابن مسعود نے کہا نہیں, میں ہی تیرا سر قلم کروں گا, تاکہ جب جہنم میں جائے ابو جہل تو جہنمیوں سے یہ نہ کہے مجھے علی نے مارا تھا. گیلا توجہ فرما رہے ہیں سیزانے کے نام ہے. تو اللہ بڑے بڑے متکبروں کا جب تکبر توڑتا ہے. اب ایک ان سب کی خصوصیت پیش کر دوں. خصوصیت سے مراد یہ اچھائی نہیں ہے, ان سارے دشمنوں میں ایک چیز کامن تھی, مشترک تھی. نمرود نے کہا انا ربکم الاعلی, قرآن ہے میں ہی تمہارا رب ہوں. اللہ نہیں کہا تھا. توجہ, نمرود نے کہا تھا میں تمہارا رب ہوں, مالک ہوں.
فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، اس نے بھی کہا تمہارا رب ہوں، مالک ہوں، میں تمہیں پالتا ہوں، کھلاتا ہوں، مالک ہوں۔ توجہ، یہ جتنے بڑے بڑے دشمن خدا دشمن رسول تھے وہ خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، کہتے تھے ہم تمہارے خدا ہیں، ہم تمہارے رب ہیں۔ اللہ نے کہا دیکھو میری چھوٹی چھوٹی مخلوقات کے سامنے تمہاری چلتی نہیں، لڑتے مجھ سے ہو۔ ربوبیت کے دعوے کے مقابلے میں آئے تھے، ہم رب ہیں۔ اللہ نے بتا دیا جب تم چھوٹی میری مخلوق کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، عالمین کا مالک ہے، پالنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس نے اپنی ربوبیت کو پہنچوایا ہے۔ اسی لیے آپ کو کبھی بھی محمد و آل محمد میں تکبر نظر نہیں آئے گا۔ پتہ نہیں بات پہنچا پائے ہوں یا نہیں۔ بھئی ان سے افضل کوئی نہیں، ایسا ہی ہے، شیعہ عقیدہ یہی ہے۔ رسول خدا سے، اللہ کے بعد رسول اللہ سے، علی مرتضیٰ سے، ائمہ اہل بیت سے افضل کوئی نہیں، جناب خاتون جنت سے افضل کوئی نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی وسیع، نہ کوئی پیر، اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا۔ سب ایک طرف، یہ ایک طرف، یہ سب سے افضل ہے، ان سے افضل کوئی نہیں۔ جب ان سے افضل کوئی نہیں اور انہوں نے تکبر نہیں کیا تو اوروں کو تو تکبر زیب ہی نہیں دیتا، کسی کو تکبر زیب نہیں دیتا۔ تو آل محمد علیہ السلام، میں پیش کر رہا ہوں اگلے جملوں کو، تفسیر کو، کہ الحمد للہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے، تفصیل کا وقت نہیں، الرحمن الرحیم۔ ہر آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ کتنی نمازیں؟ سب مل کے اونچی آواز ہے، کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں ہیں، نمازیں بھی پنجتنی ہیں، تو 5 نمازیں ہیں، اور کم از کم ہر نماز میں 2 مرتبہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو تیسری چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع بھی پڑھ سکتے ہیں، فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تفصیل میں نہیں جانا۔ تو اب آپ کم از کم 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو دن میں 10 سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں رحمان الرحیم کہا، پھر کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو 20 مرتبہ اللہ کو کہتے ہیں رحمان، 20 مرتبہ کہتے ہیں رحیم، دونوں ہیں رحمت سے۔ پروردگارہ تو نے 1 مرتبہ کا اللہ ہوں اور 2 مرتبہ بتایا رحم کرنے والا ہوں۔ توجہ، ایسا ہی ہے، 2 مرتبہ بیان فرمایا اللہ نے، میں رحمت کرنے والا، رحمان اور رحیم، 2 مرتبہ بیان کیا، تاکہ کوئی یہ نہ دیکھے عظمت کتنی، یہ دیکھے مہربان کتنا۔ سارا مجمع نہیں پہنچا، توجہ توجہ۔ جب کسی کا روب ہوتا ہے نا، جلال ہوتا ہے، عظمت ہوتی ہے، تو انسان اس سے روب میں دور ہو جاتا ہے۔ بادشاہوں سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، صدر سے، وزیر اعظم سے لوگ کہتے ہیں بھئی بڑا روب ہے۔ توجہ، یہ روب قریب نہیں کرتا، مہربانی قریب کرتی ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے میں ہوں رحمان، میں ہوں رحیم۔ تو پروردگارہ یہ 2 ہی نام کیوں؟ رحمان جس کی رحمت سب کے لیے ہو۔ اٹھا کے دیکھ لیجئے لغت، تمام شیعہ سنی مفسرین نے لکھا رحمان جس کی رحمت سب کے لیے، عمومیت رکھتی ہے، کامن ہے سب کے لیے۔ توجہ ہے، یعنی کوئی اللہ کو مانتا ہو اس کے لیے بھی رحمت ہے، اور جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی۔ رحمان سب کے لیے ہے۔ کوئی کافر ہو، مشرک ہو، کبھی ایسا ہوا کہ اللہ کہے تو مجھے نہیں مانتا، تیرا پانی بند، تیرا کھانا بند، تیرا لباس بند، تیرا سایہ بند؟ اللہ کہتا نہیں، رحمان ہو، جو کھانا ہے کھا لو، جو پینا ہے پی لو، لباس سب کے لیے، رحمان سب کے لیے۔ لیکن قرآن فرماتا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ، لیکن رؤوف و رحیم صرف مؤمنین کے لیے ہے۔ توجہ، تو اللہ رحمان سب کے لیے، رحیم صرف ماننے والوں کے لیے۔ توجہ، رحمان سب کے لیے، دنیا میں سب اللہ کا فیض پا رہے ہیں،
آخرت میں جنت میں صرف وہ جائے گا جو اللہ کو مانتا ہوگا اور اللہ والوں کو مانتا ہوگا. اب اللہ حکم دے میرے رسول کو مانو, کوئی کہے میں تجھے مانتا ہوں تو کافی ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اگر کوئی کہہ دے کہ میں تجھے مانتا ہوں, تجھے تو مانتا ہوں, نہیں پہنچا سک رہا. خدا کی قسم اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا لیکن مجبور ہو رہا ہوں. بہت بڑی مثال دے دوں قرآن کریم سے. ایک تھا ابلیس, اس نے بڑے سجدے کیے, اتنی عبادتیں کی کہ فرشتوں نے کہا پروردگار اسے آسمان پہ لے آ. اللہ نے کہا تم چاہو تو لے آ, یہ نہیں کہا میری منشا یہی, چاہو تو لے آؤ. آسمان پہ چلا گیا, اس نے دکھاوے کے لیے اور عبادت شروع کر دی, اور عبادت. چوتھے آسمان پہ چلا گیا, اس کے سارے عیب چھپے ہوئے تھے فرشتوں سے, وہ ظاہر دیکھ رہے تھے, انہیں دل کا حال نہیں پتا تھا اس کے دل میں کیا ہے. اللہ نے کہا دیکھو تم صرف ظاہر دیکھ رہے ہو, میں آزمائش کروں گا. ایک دن اللہ نے کہا میں نے آدم کو بنا لیا ہے, یہ زمین پہ میرا خلیفہ ہوگا. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جس دن میں اس میں اپنی روح پھونک دوں سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. اللہ قرآن میں کہتا ہے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے ابا کیا, انکار کر دیا. واستکبر تکبر کیا. وکان من الکافرین. لغت اگر کوئی جاننے والا بیٹھا ہوگا, بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, کافروں میں سے ہوا نہیں, پہلے سے تھا, امتحان نہیں ہوا, چھپا رہا. جب تک امتحان نہیں ہوا اس کا کفر چھپا رہا. اب پتا چلا بہتوں کا کفر, بہتوں کا نفاق چھپا رہتا ہے جب تک کہ کوئی اعلان نہ ہو جائے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی, خداوند متعال رحمان و رحیم, رحمت اس کی سب کے لیے ہے. اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ شیطان کا آج سے کھانا بند ہے, تو سجدہ نہیں کر رہا, آخرت میں دیکھ لینا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, قیامت کے لیے تجھ پہ لعنت ہے. اے ابلیس, اے شیطان, قیامت کیوں؟ جسے میں نے بنایا تھا. تو اب پتا چلا جب جسے اللہ بناتا ہے نا اس کا انکار اللہ کا منکر بنا دیتا. اگر پہنچ گئے ہوں, اگر کوئی کہے میں اللہ کو مانتا ہوں مجھے رسول کی ضرورت نہیں, اللہ کہتا ہے تیری توحید قبول نہیں, اگر مجھے مانتا ہے تو میری مان. زیارت جامعہ کبیرہ اٹھائیے, 10ویں امام سے زیارت ہے, تو امام فرماتے ہیں من انکرکم, اے آل محمد, جس نے آپ کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا. مولا ہاتھ جوڑ کے آپ سے سوال, جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا, اللہ کا انکار کہاں کیا؟ اللہ کو تو مان رہا. امام نے کہا ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو, اللہ نے کہا انہیں مانو. بات پہنچے؟ توجہ فرما رہے ہیں جانے کی راہ میں. تو توحید کی بھی شرائط ہے, اگر ابھی بھی نہیں پہنچے تو مزید وضاحت کر دوں. جانے کی رامی, اللہ انسان کہے بھئی پروردگارہ تجھے مانتا ہوں لیکن میں رسول خدا کو نہیں مانتا, توحید قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے اگر مجھے مانتے ہو تو پھر جس جس کو میں بتا دوں
اسے بھی مانو. اور قرآن میں اللہ نے فرما دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. دوبارہ ترجمہ پیش کر دوں. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. سوال جواب ضرور دیجیے گا. اللہ افضل ہے یا رسول اللہ؟ اللہ افضل ہے. وہ رسول خدا کا بھی مالک ہے، خالق ہے. تو اللہ کو کہنا یہ چاہیے تھا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی کہ اللہ افضل ہے. اس کی اطاعت میں سب کی اطاعت آ گئی. لیکن اللہ فرما رہا ہے نہیں، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیونکہ اللہ تک کوئی ڈائریکٹ پہنچ ہی نہیں سکتا. ہم ہیں وسیلے کے قائل. جس نے رسول کی اطاعت کی، کیونکہ اس زمانے میں بہت سے کہہ رہے تھے جب پیغمبر کہتے تھے یہ کام کیوں نہیں کیا، کہا میں اللہ سے ڈائریکٹ ہوں. اللہ نے کہا خبردار ڈائریکٹ نہ آنا، پیغمبر کے پاس جاؤ وہ لائیں گے. پیغمبر نے فرمایا میرے پاس نہ آنا، علی کے پاس جاؤ. تو وہ رب العالمین ہے. اس کی ربوبیت کا انکار نہیں کر سکتے. اور ربوبیت کے معنی یہ ہے کہ تسلیم ہو جاؤ، جو وہ کہہ دے مان لو. اور اگر کبھی گناہ کرو تو یہ نہ کوئی یہ گناہ نہیں ہے. توجہ، کبھی گناہ کا انکار نہ کرو، ہمیشہ کہو مقرم بالذنوب. امام کہتے ہیں اگر گناہ کیا تو کہو پروردگارا میں گنہگار بندہ ہوں. پہنچا پایا؟ یعنی انسان یہ نہ کہ یہ گناہ نہیں ہے، کہو میں نے کیا کر دیا. نہیں، ہمیشہ کہو میں گنہگار ہوں، چھوٹا بندہ ہوں. پروردگارا میرے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ. تو وہ رحمان و رحیم ہے. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رحیم، اور مؤمنین کے لیے رحیم ہے. گناہ کرو بھی تو واپس آؤ. دو مثالیں دوں گا اور شاید بات مکمل ہو جائے، میری بات پہنچ جائے. پھر آخر میں چند مثالیں دوں گا اللہ کی رحمت کے دنیا کے اندر جو مثالیں موجود ہیں اس کی. پہلی مثال، اگر کوئی کسی راستے پہ جا رہا ہو، ابھی کراچی میں بہت بارشیں ہوئی ہیں، اور کوئی آدمی وہاں پہ پھسل جائے، گر جائے، تو کیا کرے گا؟ دوبارہ اٹھے گا، کہے گا گھر چلوں. اگر دوبارہ پھسل جائے پھر اٹھے گا، گھر جانا. تیسری مرتبہ گر گیا پھر اٹھے گا. جتنی دفعہ پھسلے گا اٹھے گا، گھر جانا. گھر جائے گا، لباس بدلے گا، غسل کرے گا، دوبارہ پاک ہو جائے گا. کبھی کوئی ایسا آدمی دیکھا ہے جو راستے میں پھسلے اور کہے اب میں یہیں بیٹھا رہوں گا، اب تو پھسل گیا، اب گھر نہیں جاؤں گا، میں اسی گارے میں، اسی نجاست میں، اسی رس میں پڑا رہوں گا؟ نہیں ہے مجمع. اگر کبھی گناہ میں گر بھی جائیں تو بیٹھے نہ رہیں، اٹھیں، توبہ کریں، جائیں. بات پہنچ رہی ہے میری؟ انسان کبھی گناہ میں نہ پڑا رہے، توبہ کرے، آگے بڑھے. ایک بہت بڑی مثال پیش کر، بہت بڑے استاد کی مثال ہے. میرے کسی بچے نے شاید نعرہ لگا، بہت معذرت، میں تیزی سے چلنا چاہ رہا ہوں، مطالعے کو پیش کر رہا ہوں. بہت بڑے ایک استاد تھے. اچھا آپ جانتے ہیں بزرگ جو علماء ہوتے ہیں ساری زندگی بیچاروں کی عبادت میں گزر گئی ہوتی ہے، کتابیں لکھتے میں، پڑھتے میں، تو ان کی نمازیں بھی لمبی ہوتی ہیں، دعائیں بھی لمبی ہیں. تو بیٹھے کہیں وضو کر رہے تھے مسجد کے صحن میں، اتنے میں ایک نوجوان، بازار میں مسجد تھی، بچہ آیا، اس نے جلدی جلدی وضو کیا. ابھی آقا کا وضو جاری ہے، اس کا وضو ہوا، اندر گیا، نماز پڑھ کے باہر آ گیا. انہوں نے روک لیا، کہا بیٹا یہ کیا کر رہے تھے اندر؟ کہنے کچھ نہیں. بچہ بھی بہت سمجھدار تھا. اس نے کہا اگر میں نے کہہ دیا نماز پڑھ کے آیا ہوں
لیکچر سننا پڑے گا. بیٹا بھی کیا کر رہے تھے اندر؟ کہا کچھ نہیں. کہا کیا مطلب کچھ نہیں؟ میرے سامنے تم نے بھی وضو کیا, تم ابھی اندر مسجد میں گئے تھے, تو کیا کر رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں. وہ جیسے جیسے گزرتا جا رہا ہے انہوں نے کہا بیٹا ابھی تم نے کیا کیا اندر؟ یہ جو تم وضو کر کے گئے نماز نہیں پڑھی؟ کہا نہیں. کہا نماز نہیں پڑھی؟ کہا نہیں یہ نماز نہیں تھی جو میں نے پڑھی. کہا پھر کیا تھا؟ کہا میں اللہ کو بتانے آیا تھا, میں باغی نہیں ہوا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بات پہنچ گئی میری. وہ عام آدمی نہیں تھے, وہ بہت بزرگ عالم دین تھے. نوجوان تو چلا گیا, اور وہ جو جہاں وضو پہ بیٹھے تھے زار و قطار گریا کر رہا ہے. یہاں تک کہ سارے ان کے جو شاگرد تھے بڑے بڑے علماء آ گئے. کہا آقا درس کا وقت ہو گیا. کہا بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں, شاید بیمار ہیں. کہا مزاج اچھا ہے, سب ٹھیک, گھر میں سب خیریت, سب ٹھیک ہے. کیا بات ہے؟ آقا مسئلہ بتائیے, آپ سے درس نہیں پڑھایا جا رہا, بولا نہیں جا رہا. کہا ایک بچہ آیا تھا, کسی دکان پہ کام کرتا تھا, اس نوجوان نے ایک جملہ کہا میری روح ہل گئی, میری روح کانپ رہی. کیا کہا؟ کہ وہ اللہ کو بتا کے گیا میں باغی نہیں ہوا ہوں. کہ وہ بچہ تو اللہ کو بتا گیا, میں کیسے بتاؤں؟ مہینوں گزر گئے, کئی بار ایک سال گزر گیا. ان کے شاگرد کہتے ہیں وہ ایک ہی جملہ دہراتے رہتے تھے, کہاں میں قرآن سے کہاں سے نکالوں, حدیث تاریخ سب پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں, اس بچے کا درس نہیں بھولتا کہ وہ اللہ کو بتا کے گیا پروردگارہ میں باغی نہیں ہوا. اسی لیے نمازیں پڑھتے رہا کیجیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں تمہاری نماز کہاں قبول ہے, اتنی مختصر پڑھی, تمہاری تسبیح کہاں قبول ہے, اتنی تیز پڑھ دی, روزہ تم نماز سے پہلے کھول لیتے ہو, قرآن ایسے پڑھتے ہو کہ پڑھائی نہیں. میں کہتا ہوں خبردار ایسوں کی نہ سنیے گا, پڑھتے رہیے, جیسی نمازیں پڑھتے رہیے, بتاتے رہیے ہم باغی نہیں ہوئے. غور فرمایا سے جانے کے نام رحمت پروردگار, یا رحمت پروردگار بڑی وسیع ہے. بس اس کی رحمت کے دنیا کے اندر بے انتہا مثالیں موجود ہیں, اور سب سے بڑی مثال رحمت پروردگار کی, سرور کائنات. اللہ نے خود فرمایا ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ, سورہ انبیاء آیت نمبر ظاہراً 105 ہے 107 ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور حبیب خدا نے فرمایا گھر میں اگر بیٹا پیدا ہو تو نعمت ہے, بیٹی پیدا ہو تو رحمت ہے, اور اگر کوئی رحمت للعالمین کی رحمت ہو. اب کیوں نہ سرور کائنات کو سب سے زیادہ محبت جناب خاتون جنت سے ہو, کہ امہات المومنین کہتی ہیں کہ سرور کائنات کو جتنی محبت سیدہ سے تھی کسی سے نہیں تھی. محمد کچھ دیر اور چلیں گے میرے ساتھ. تو رحمت للعالمین کو سب سے زیادہ محبت جناب خاتون جنت, سب سے زیادہ محبت یہاں تک ملتا ہے کہ ایک ام المومنین کہتی ہیں کلما دخلت علیہ فاطمہ, جب جب فاطمہ بزم رسالت میں تشریف لاتی, قاما الیہا, تو رسول خدا ان کے لیے قیام کرتے, آگے بڑھتے, ان کا بوسہ دیتے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تقبلہا یعنی ان کو چومتے, جناب سیدہ کے پیشانی کو چومتے, گلے کو چومتے, ہاتھ کو چومتے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, اور اپنی جگہ پہ سیدہ کو بٹھاتے. اب اگر کوئی آپ کو بتائے نا کہ نہیں رسول خدا کو ان سے نہیں کسی اور سے محبت تھی, اس سے اس سے اس سے, تو پھر آپ سب کو کہہ دیجئے گا ہم میں امت کی نہیں سننی,
ہم میں ام المومنین کی سننی ہے. ام المومنین بتا رہی ہیں رسول خدا کو سیدہ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں تھی. اور سیدہ سے پوچھا گیا بی بی آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ کہا اپنے بابا سے اور اپنے بیٹوں سے. امام حسن حسین سے زیادہ بی بی کو کوئی محبوب نہیں تھا. یہاں تک فرماتی ہیں کہ اگر کوئی ان سے دشمنی رکھے تو میرے بابا نے کہا روز قیامت شفاعت میرے ہاتھ میں ہے نا حدیث نبوی چوتھے امام کی حدیث کہ روز قیامت خود جناب مولا علی علیہ السلام سوال کریں گے سیدہ آپ کے بابا پوچھ رہے ہیں علی فاطمہ سے پوچھو امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہیں. شفاعت کریں گی جناب سیدہ تو جناب مولا سجاد فرماتے ہیں میری دادی کہیں گی یا ابا الحسن میرے بابا سے کہہ دیجئے میں عباس کے 2 بازو لائی. امت کی شفاعت کے لیے عباس کے 2 بازو. اور اگر کافی نہ ہو تو میرے پاس ایک چھوٹا سا کرتا بھی ہے. یہ کرتا کس کا ہوگا؟ شاید کوئی بچہ میدان کربلا میں تیر کھا گیا ہوگا. بس بھائی 6 محرم بھی گزر گئی 7ویں کی شب ہے. جانتے ہیں نا 7 محرم سے خیام حسینی میں عجیب و غریب کیفیت طاری ہے. اور بس ایک ہی آواز آتی تھی بچوں کی العطش ہائے پیاس. بڑے بڑے علماء سے پوچھا گیا مولا حسین علیہ السلام کو سب سے زیادہ صدمہ کس بات کا تھا؟ تو علماء نے فرمایا ہے 2 باتوں کا صدمہ سب سے زیادہ تھا مولا حسین کو. دونوں باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں, دونوں باتیں سن لیجئے گا. کیوں؟ ساقی کوثر کے بیٹے تھے نا, جنہوں نے سب کو سیراب کرنا ان کے بیٹے. اور جب ان کے کانوں میں آواز آتی تھی نا چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں العطش ہائے پیاس, تو چوتھے امام فرماتے ہیں میرے بابا کا کلیجہ جلتا تھا. میں دیکھ رہا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے پانی مانگ رہے ہیں. کہا مولا دوسری کون سی بات نے رلایا؟ مولا رونے لگے. کہا دوسری بات جس نے میرے بابا کو رلایا میری پھپھیوں کا پردہ تھا. پھپھیوں کا پردہ. اجرکم اللہ. بس بھئی آج آپ کے پورے کراچی میں جتنے جلوس چلے ہیں سب میں حضرت علی اصغر کا جھولا اٹھایا گیا, اور بڑی بڑی منتیں پوری ہوتی ہیں جھولوں پہ, صرف اولادوں کے نہیں. کتنی مائیں ہر سال آ کے کہتی ہیں یہ میرا بچہ حضرت علی اصغر کے جھولے پہ منت کے بعد آیا. صرف ہمارے بچے نہیں, پورے دنیا میں کہیں چلے جائیے, صرف ہمارے مسلمانوں کے نہیں بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے بعض ہندو بھی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کے جھولے پہ ہر منت پوری ہوتی ہے. آئیں ذرا آپ کو کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلوں, لیکن اس سے پہلے کہ میں پوری شہادت پڑھوں, پتہ نہیں پڑھ پاؤں کہ نہ پڑھ پاؤں. مجھے بتایا بعض افراد برداشت نہیں کر پاتے مصائب, اور وہ جو مصائب 2 یا 3 ایسے مصائب ہیں جو میں نہیں پڑھ پاتا, ان میں سے ایک مصائب یہ آج کا مصائب جس کے پڑھنا کا بڑا مشکل کام ہے یہ مصائب پڑھنا, کیونکہ واحد مصائب ہے نا جن مصائب پہ وہ امام حسین جنہوں نے حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا, حضرت قاسم کا لاشا اٹھا لیا, لیکن جب جناب علی اصغر کا لاشا اٹھایا تو مولا نے 7 قدم آگے لیے 7 قدم پیچھے لیے اور بار بار کہتے جاتے تھے انا للہ. پڑھوں گا ابھی پڑھوں گا. بس بھائی اس سے پہلے کہ جناب علی اصغر کی شہادت کو پیش کروں, آج میں درخواست کروں گا کہ کچھ دیر کے لیے مصائب کے فوراً بعد چھوٹے بچوں کو پیار نہ کیجیے گا. اگر کوئی ماں چھوٹا بچہ لائی ہے نا
کیوں؟ آج ایک ایسی ماں کو پرسہ دینا ہے جن کا نام رباب ہے، جن کے دونوں بچے ایک کربلا میں مارا گیا، ایک شام کے زندان میں۔ اجرکم اللہ۔ آج میں دیکھ رہا ہوں صرف جوان نہیں، بزرگ بھی چہرے پہ ماتم کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی ایک جملہ پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جب شب عاشور تھی نا، میرا گلا آج ساتھ نہیں دے رہا، شب عاشور مولا حسین ہر خیمے سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک ماں کہہ رہی ہے، بیٹا علی اصغر، بیٹا میں خاندان اہل بیت سے نہیں ہوں، بیٹا میں باہر سے بیاہ کے آئی ہوں، بیٹا ماں کی آبرو رکھ لینا، کل جب تیر چلے اپنے گلے پہ لیجئے گا، بابا کو تیر نہ لگے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی جملہ پیش کر رہا ہوں، اس سے پہلے کہ میں شہادت پڑھوں، جناب مختار نے سوال کیا تھا ابو خلیق سے، ملعون سے۔ حضرت مختار نے کہا، ابو خلیق او ملعون، کبھی تمہیں بھی میدان کربلا میں رونا آیا؟ ابو خلیق سوچنے لگا، پھر کہا، مختار ایک ایسا موقع تھا، صرف میں نہیں سارا لشکر یزید رو رہا تھا۔ جناب مختار نے پوچھا، کون سا موقع تھا؟ کہ جب حسین ایک چھوٹا سا بچہ آغوش میں لے کے میدان کربلا میں آئے، کہ سب سوچ رہے تھے حسین قرآن لا رہے، سب کہہ رہے تھے لگتا ہے حسین اب قرآن کا واسطہ دیں گے، مجھے پانی پلا دو۔ کہ جیسے ہی حسین نے ابا ہٹائی، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، جیسے ہی ہم نے بچے کو دیکھا، بچے نے اپنی زبان ہونٹوں پہ پھیری، ساری فوج نے رونا شروع کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ میری طرف دیکھیے گا، ایک جملہ پیش کروں۔ جناب مختار نے پوچھا، میں شہادت ابھی پڑھوں گا، میں وہ سارے جملے چھوڑ رہا ہوں، ابھی نہیں پڑھ رہا۔ جناب مختار نے پوچھا، ابو خلیق جب بچہ شہید ہو گیا، لاشا کس نے اٹھایا؟ ابو خلیق نے کہا، حسین خود لاشا لے کے گئے، 7 قدم آگے لیے، 7 قدم پیچھے لیے۔ جناب مختار ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، کربلا کا رخ کیا، کم مولا آپ کی عظمتوں کو سلام۔ شریعت محمدی میں ہے کہ اگر کسی کا بھائی یا بیٹا مر جائے، اسے کہو ہٹ جاؤ، ہم لاشا اٹھائیں گے۔ مولا آپ اتنے غریب ہو گئے تھے، آپ کے بیٹوں کے کوئی لاشیں اٹھانے والا نہیں رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی نہیں پڑھتا مزید۔ اجرکم اللہ۔ میرے بھائی موجود ہیں، آپ سب کی پروردگار ہر پریشانی دور فرمائے۔ اگر کسی کی اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہے، پروردگار ہر پریشانی دور فرمائے۔ آئیں ذرا پیش کروں، مولا حسین میدان کربلا میں جنگ کے لیے آئے۔ جنگ کرتے کرتے آپ نے اپنے زلجنا کو روکا اور بلند آواز سے ایک مرتبہ فرمایا، حل من ناصر ینصرنا۔ مولا نے یہ جملہ متعدد مرتبہ دہرایا۔ ایک مرتبہ جب آپ نے جملہ کہا نا، حل من ناصر، ہے کوئی جو ہماری نصرت کے لیے آئے؟ اس جملے کے بعد آپ نے ایک اور جملہ فرمایا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے؟ بس یہ جملہ کہنا تھا، بیبیوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ جب بلند آواز سے بیبیاں رونے لگی نا، مولا حسین زلجنا کو خیموں کے پاس لا اور آواز دے کے کہا، زینب ابھی حسین زندہ، میری بہنوں کو کہہ دو میری زندگی میں بلند آواز سے ایسے نہ روئیں۔ ایک مرتبہ کسی بیوی نے کہا، بھیا جب آپ نے کہا نا ہے کوئی نبی زادیوں کا پردہ بچانے والا، تو علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ علی کا خون ہے، ہاشمی خون ہے۔ جناب سید الشہداء خیمے میں آئے، ایک مرتبہ کہا، رباب علی اصغر کو مجھے دے دیجئے۔ مولا حسین نے جناب علی اصغر کو لیا، ایک سفید چادر زمین پہ بچھائی۔ بعض علماء فرماتے ہیں جناب رباب سے فرمایا، رباب آپ دوسرے خیمے میں چلی جائیے،
مولا جانتے ہیں رباب کے لیے، حضرت رباب کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ ایک مرتبہ مولا نے سفید کپڑا رکھا، جیسے کفن کو بند کرتے ہیں نا، مولا نے ویسے جناب علی اصغر کو اس کپڑے میں لپے۔ بس بھئی ایک مرتبہ مولا نے آغوش میں لیا، جیسے ہی مقتل میں آئے مولا نے ایک جملہ کہا۔ بعض کہتے ہیں زلجنہ پہ سوار ہے، بعض کہتے ہیں زلجنہ سے اترے۔ اب میری طرف دیکھیے گا، آخری جملے 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ مولا حسین نے ایک مرتبہ کہا، او عمر سعد، اگر تمہارے نزدیک کوئی مجرم ہے تو میں یزید کی بیعت نہیں کر رہا، تمہارے نزدیک یہ میرا جرم ہے۔ اس بچے کا کیا جرم ہے؟ اگر تم سمجھتے ہو میں بچے کے بہانے پانی مانگ رہا ہوں، میں بچے کو زمین پہ لٹا دیتا ہوں، تم خود پانی پلا دو۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے خاک کربلا پہ جناب علی اصغر کو لٹایا، تپتی ریت تھی، جناب علی اصغر نے لبوں پہ زبان کو پھیرا، مولا نے فوراً اپنے بیٹے کو اٹھایا۔ جب سارا لشکر رونے لگا، عمر سعد نے کہا، یا حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو بند کر دے۔ حرملہ نے تیر نکالا، کمان میں رکھا، چلانا چاہتا تھا، تیر کمان سے گر گیا۔ اس نے دوبارہ تیر کمان میں رکھا، تیر نہیں چلا، پھر گر گیا۔ جب تیسری مرتبہ تیر اٹھایا، عمر سعد نے کہا، او حرملہ، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا لشکر یزید میں سب سے پتھر دل کون ہے، میں تیرا نام لیتا، تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جاتا۔ حرملہ نے کہا، او عمر سعد، میں بچے کو تو مار دوں، لیکن جب بھی میں تیر کمان میں رکھتا ہوں، کوئی برقع پوش بی بی برقعے کا دامن پھیلا کے کہتی ہے، او حرملہ تو بھی اولاد والا، مت مار میرے بیٹے کے بیٹے کو۔ اجرکم اللہ، او حرملہ مت مار میرے بیٹے کو بیٹے کو۔ بس بھئی ایک مرتبہ حرملہ نے تیر رکھا، تیر چلایا، تیر بڑا تھا، لہو ثلاث شعب، 3 شعبوں والا تیر، تیر کے 3 منہ تھے، بچے کا گلا بہت چھوٹا تھا۔ جیسے ہی تیر چلا، روایت کے الفاظ ہیں، ذبح من الاذن الی الاذن، گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا۔ جب تیر لگا، بچے کا گلا کان سے لے کے کان تک ذبح ہو گیا، خون بہنے لگا۔ مولا حسین کے ہاتھ میں خون آیا، آپ نے زمین پہ بہانا چاہا، زمین سے آواز آئی، اے حسین، اگر ایک قطرہ مجھ پہ آیا قیامت تک اناج کا دانہ نہ اگے گا۔ مولا حسین نے آسمان پہ پھینکنا چاہا، آواز آئی، اے حسین، قیامت تک بارش کا قطرہ نہ برسے گا۔ مولا حسین نے خون جناب علی اصغر سے اپنی داڑھی کو خضاب کیا کہ پروردگارا گواہ رہنا، میں تیری بارگاہ میں علی اصغر کے خون کے ساتھ آؤں گا۔ چلے جناب سید الشہداء، میں تمام کر دیتا ہوں، چھوٹا سا لاشا لے کے چلے، درے خیمہ پہ ایک ماں بچی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جیسے ہی مولا خیمے پہ پہنچے، بچی نے سوال کیا، بابا آپ نے بھیا علی اصغر کو پانی پلا دیا؟ مولا نے فرمایا، ہاں سکینہ، اصغر نے ایسا پانی پیا ہے اب کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ مولا نے لاشا چھپا رکھا، بس ایک جملہ کہا جناب سید الشہداء، رباب کل لاشیں پامال کر دیے جائیں گے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ میری ایک آخری حسرت ہے، جب لاشیں پامال ہو، علی اصغر کا لاشا پامال نہ ہو۔ مولا نے ایک مرتبہ لاشا پکڑایا، تلوار کی نیام سے خیموں کے پیچھے ایک قبر کو کھودا، قبر میں لاشا رکھا، قبر کو بند کیا۔ جناب رباب نے سوال کیا، مولا کیا بات ہے؟ کہ رباب میرے جد کی سنت ہے، قبروں پہ پانی ڈالا جاتا ہے۔ جناب رباب نے فرمایا، مولا میرے آنسو ہیں، قیامت تک بہاتی رہوں گے۔ بس بھئی مولا حسین کی یہ آخری حسرت تھی،
11 محرم کا دن نکلا، خیمے جل چکے تھے، انہوں نے ایک ایک لاشے کا سر قلم کیا، نیزوں پہ بلند کیا. جب سر گنے، ایک ملعون نے کہا ایک سر کم ہے، ہم نے حسین کے سوا 72 مارے تھے، ایک سر کم ہے. ایک ملعون نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، حسین ابن علی نے خیموں کے پیچھے ایک بچہ دفنا دیا تھا. عمر سعد نے 10 آدمیوں سے یا 8 آدمیوں سے کہا لاشا تلاش کرو. وہ گھوڑوں پہ سوار ہوئے، ہاتھوں میں نیزے لیے، گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے، نیزے زمین میں مارتے جاتے تھے. جب وہ نیزے مار رہے تھے، جناب رباب سینے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی. اتنے میں ایک نیزہ زمین کے اندر گیا. جب باہر آیا ایک ننھا سا لاشا، ایک ملعون نے سر قلم کیا، نیزے پہ بلند کیا. جناب رباب نے کہا مولا آپ کی آخری حسرت. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.